الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لفروجهم حافظون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 18ویں پارے میں ارشاد فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے متعلق بیان کیا اور فرمایا کہ آدمی اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، جس کو عام الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آدمی زنا نہ کرے۔ اگر کوئی بندہ زنا کرتا ہے تو 40 نقصانات اس کے متعلق بیان کیے گئے ہیں، اس کے ضمناً اور 10 یعنی جملہ 50 نقصانات اور 50 خامیاں بتائی گئی ہے کہ جو آدمی زنا کرنے والا ہوتا ہے اس کو اتنی پریشانیاں اور یہ چیزوں میں وہ مبتلا ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ علم میں کمی، عقل میں کمی، دین میں کمی، یادداشت میں کمی، عمر میں کمی، رزق میں کمی، چہرے کے نور میں کمی۔ یعنی آدمی جتنی چاہے کوشش کر لے، اچھی کریمیں استعمال کر لے، لیکن چہرے کا نور ختم ہو جاتا ہے، نیکیوں سے بغض ہو جاتا ہے، اللہ سے دشمنی ہوتی ہے اور اللہ کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دشمن ہے ہمارا۔ جیسے کہ بعض مرتبہ عورتیں بھی کہتی ہیں اور مرد بھی کہتے ہیں اللہ کو ہم ہی ملے تھے کیا، ہمارے بچوں کو بھی لینا تھا کیا، ہم کو ہی کاروبار میں نقصان ہونا تھا کیا، یا اللہ تو ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں، نعوذ باللہ۔ دعائیں رد ہو جاتی ہے، کئی سال سے دعائیں مانگتے ہیں لیکن دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیشانی پر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ زنا کرنے والا ہوتا ہے، جس کو اللہ والے لوگ دیکھ کر محسوس کر جاتے ہیں کہ یہ بندہ زانی ہے، اللہ کی لعنت اس پر ہوتی ہے۔ اگلی چیز اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، دل کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ اچھی چیزیں استعمال کرنے کی کوشش کر لیں، گھر میں ایئر کنڈیشن بھی لگا لیں، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ جسم کو تو سکون مل جائے گا وقتیہ طور پہ، لیکن دل کو سکون نہیں ملتا۔ انتقام سے ڈر ہوتا ہے، میں نے زنا کیا ہے، کوئی مجھے مارے گا یا پھر کوئی کیا ہوگا پتہ نہیں، کوئی مجھے کیس کرے گا یا پھر کیا۔ آدمی کے دل میں ایک بدلے کا، جو آدمی بدلہ لے گا اس کا ڈر دل میں بیٹھ جاتا ہے، راز کے ظاہر ہونے کا خوف ہو جاتا ہے۔ جو بندہ زنا کرتا ہے اس کے دل میں خوف ہوتا ہے کہ میرا راز اگر ظاہر ہو جائے گا تو لوگوں کے سامنے میری عزت چلے جائے گی، راز کے ظاہر ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ اگلی چیز جو زانی آدمی کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گھریلو زندگی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی مرد اگر کرے تو عورت کے ساتھ سکون ختم، اور اگر عورت زنا کے گناہ میں مبتلا ہے تو شوہر کے ساتھ ان بن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آرام اور راحت، چین نصیب نہیں ہوتا، یعنی چین ختم ہو جاتا ہے، دنیا میں دوزخیوں جیسی زندگی گزارتا ہے۔ ظاہر دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے کہ اچھا آدمی لگتا ہے، لیکن اس کی زندگی دوزخیوں سے بدتر ہو جاتی ہے۔ اور پھر اگلی چیز، اگلی علامت یہ بتائیں کہ دل سیاہ ہو جاتا ہے، نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی، عقل میں اتنی کمزور ہو جاتی ہے کہ آدمی بھولنے کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے اور گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے۔ ایک گناہ کیے اس کے بعد اس کو معلوم ہو جائے تو پھر دوسرا گناہ کرتا ہے، پھر تیسرا گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ میں لگ جاتا ہے آدمی۔ اور پھر اگلی علامت یہ ہے کہ نہ زندگی ملتی ہے نہ موت ملتی ہے۔ بسا اوقات آدمی پریشانی پہ مبتلا ہو کر کہتا ہے اللہ موت تو بھی دے دے بھائی، یہ کیا ہے، پریشانیوں میں مبتلا ہو گیا میں، لیکن نہ اس کو موت ملتی ہے نہ زندگی ملتی ہے، مصیبتوں میں گر جاتا ہے۔ یعنی ہر طریقے سے مصیبتیں، ہر طرف سے اس کو مصیبتیں اتنی گھیر لیتی، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی پھر دوسری آ جاتی ہے، دوسری ختم نہیں ہوتی پھر تیسری آ جاتی ہے، یعنی مصیبتوں میں آدمی گر جاتا ہے۔ روزی سے برکت نکل جاتی ہے، لاکھوں روپے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں لیکن زنا کا گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے پیسوں میں برکت نہیں ہوتی۔ مہینہ ختم ہونے سے پہلے ارے آج 25 تاریخ ہے، 5 دن کیسے گزارے، اب تو پیسے ختم ہو گئے۔ اگلی چیز یہ کہ توبہ میں سستی ہو جاتی ہے،
اگلی چیز توبہ کی توفیق نہیں رہتی اور اسی حالت میں اس کو موت آ جاتی ہے، یعنی توبہ کرنا چاہتا لیکن توفیق نہیں ملتی۔ نیک لوگوں سے وحشت ہوتی ہے، کہیں پر اللہ والے لوگ دکھے، نیک لوگ دکھے، اس کے دل میں وحشت اور ڈر خوف ہو جاتا ہے، ارے اللہ والے لوگ دیکھ رہے پتہ نہیں کیا کریں گے کیا بولیں گے۔ اگلی چیز حیا ختم ہو جاتی ہے، یعنی آدمی بے حیا بن جاتا ہے، کہتے ہیں نا بعض مرتبہ ارے کتنا بڑا بے حیا ہے بھائی، تو یہ حیا ختم ہونے کی علامت، خدا سے ڈر ختم ہو جاتا ہے، اور پھر علم حقیقی، علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے، ایسا علم جس سے آدمی کو نفع پہنچنا ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ دنیا سے محبت اور آخرت سے دوری ہو جاتی ہے، ہمیشہ دنیا کی فکر، دنیا میں رہیں، کیسے کمائیں، کیسے زندگی گزاریں، کیا کریں، آخرت کی کوئی فکر اس کو نہیں ہوتی ہے۔ نیک اعمال چھوٹ جاتے ہیں، کوئی کام اس سے نیک نہیں ہوتا، ہمیشہ بس برے کاموں میں لگ جاتا ہے، نیک اعمال اس سے چھوٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے، اتنے بیانات سنتے ہیں اللہ کی رحمت کے بارے میں، اللہ کی عظمت کے بارے میں، اللہ کی تعریف کے بارے میں، لیکن کوئی اثر اس کو نہیں ہوتا، اس لیے کہ دل سے عظمت ختم ہو جاتی ہے۔ نیکی اور بدی کی تمیز نہیں رہتی، گناہ کے کام کو بھی اچھا سمجھ کر کرتا ہے اور اچھے کام کو بھی گناہ سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، یعنی دونوں کے درمیان میں فرق اس کو معلوم نہیں ہوتا۔ فرشتوں کی دعاؤں سے محروم ہو جاتا ہے، ہم نے کئی باتیں سنی ہیں، کئی روایت ایسے سنے ہیں کہ جہاں پر فرشتے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں، ایسی دعا سے زانی بندہ محروم ہو جاتا ہے۔ اگلی چیز جو سب سے بہت سوچنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ اگلی علامت جنت سے دور ہو جاتا ہے، دوزخ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اگلی علامت خیانت کرتے رہتا ہے، اور پھر زانی بندے کی علامت اگلی یہ ہے کہ دل پریشان رہتا ہے، ہمیشہ دیکھو پریشان میں رہتا، اس کے چہرے سے دیکھ کے معلوم ہوتا ہے پریشان ہے۔ کوئی اگر پوچھے ارے کیا ہوا بھائی کیوں پریشان ہے، ارے پتہ نہیں بھائی بہت پریشانی میں زندگی گزار رہا ہوں میں۔ کیا پریشانی ہے؟ کچھ پریشانی نہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں میں مبتلا ہے لیکن پریشانی بہت ہوتا ہے۔ اگلی چیز یہ ہے کہ معاملات میں مشکل پیش آتی ہے، کہیں سے پیسہ لیے، قرضہ لیے، یا پھر کچھ کام کے لیے پیسے لیے، پیسے دیے، اور پھر معاملات میں اتنی پریشانی ہوتی ہے کہ آدمی اس میں بہت مشکل میں آ کر رہ جاتا ہے۔ اگلی چیز یہ کہ دل کی تنگی پیدا ہو جاتی ہے، وہ فرماتے نا ارے انہیں تو بہت چھوٹے دل کا ہے، یعنی دل تنگ ہو جاتا ہے نیک کاموں میں بھی اور دنیاوی کاموں میں بھی۔ اگلی چیز گناہوں کی عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں ارے میں تو چاہتا ہوں کہ شراب چھوڑ دوں، میں چاہتا ہوں جھوٹ بولنا چھوڑ دوں، میں چاہتا ہوں یہ چھوڑ دوں، لیکن عادت ایسی لگ جاتی ہے کہ آدمی اس سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگلی علامت مخلوق خدا کے سامنے بے قدری ہوتی ہے، یعنی اس کی قدر کوئی نہیں کرتے، کوئی لوگ اس کی عزت بھی نہیں کرتے، احترام بھی نہیں کرتے، ناقدری کے ساتھ لوگ اسے دیکھتے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اگلی علامت عزت ختم ہو جاتی ہے۔ اگلی علامت نعمتیں نہیں ملتی، اور اگلی علامت زانی بندے کی شیطان کا دوست بن جاتا ہے۔ غیرت ختم ہو جاتی ہے، بے غیرت بن جاتا ہے، کہتے نا ارے تو کتنا بڑا بے غیرت ہے، تو یہ وہی علامت ہے کہ آدمی بے غیرت بن جاتا ہے، لاکھ باتیں اس کو سنا لو، لاکھ گالیاں بھی دے لو، لیکن وہ آدمی بے غیرت بن کر رہتا ہے، غیرت ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد سے۔ آخرت میں عذاب کا مستحق بن جاتا ہے، دنیا میں انجام بدترین ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان ہو جاتا ہے، دل پر مہر لگ جاتی ہے، یہ اللہ کا نافرمان ہے، اور ایسے بندے کے لیے جانور بھی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اور سب سے آخر علامت یہ ہے کہ آدمی فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو زنا کرنے کی وجہ سے یہ علامتیں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو فرمایا زنا بدترین گناہ ہے، بہت بدترین گناہ، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے، زنا ہرگز نہ کرے، ہرگز نہ کرے، زنا کے قریب بھی نہ جائے۔ ولا تقربوا الزنا کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ زنا مت کرو، فرمایا زنا کے قریب بھی مت جاؤ۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم زنا جیسے بدترین گناہ سے بچیں، اور اگر کسی کے اندر یہ علامتیں پائی جاتی ہے تو ہم سوچ لے کہ ہم کس گناہ میں ملوث ہیں، کس وجہ سے ہم کو یہ علامتیں ظاہر ہو رہی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم تمام کو اس گناہ سے بچنے اور اس گناہ کے قریب بھی نہ آنے، اور پھر گناہ سے مکمل طور پر بچ کر نیک کاموں کی طرف لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔